طالبات السلام علیکم۔ آج کی اس آن لائن کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ماسٹر اکیڈمی آف ایجوکیشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، 11ویں جماعت علم سیاسیات میں ہمارا پہلا سبق ریاست کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج اس کے آگے کا ہم مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، کس طرح کے کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، آج ہم اس ویڈیو میں اس کے آگے کے سوالات کا مطالعہ کریں گے کہ کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ان کے جوابات ہمیں کس طرح سے درج کرنا ہے، کس طرح سے پیش کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ دو نمبرات کے لیے پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، آزادی اور خود مختاری کے تصورات کے درمیان فرق لکھیے۔ عزیز طلباء و طالبات، سمپلی ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، آزادی ایک سیاسی تصور ہے جبکہ خود مختاری ایک قانونی تصور ہے۔ دوسرا فرق یہاں پر 15 اگست 1947 کو ہندوستان سیاسی طور پر آزاد ہوا، لیکن 26 جنوری 1950 کو ہندوستانی آئین عمل میں آنے کے بعد سے ہندوستان ایک خود مختار ملک بنا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آزادی ایک سیاسی تصور ہے جبکہ خود مختاری ایک قانونی تصور ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا، لیکن ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ہندوستان کا کوئی دستور نہیں تھا۔ 26 جنوری 1950 کو ہندوستان کا دستور جو ہے عمل میں آیا، نافذ کیا گیا۔ اس کے بعد سے ہی ہندوستان ایک خود مختار ملک بن گیا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آزادی اور خود مختاری کے تصورات کے درمیان فرق کو واضح کیجیے یا فرق لکھیے یا فرق بیان کیجیے۔ تو ہمیں اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ آزادی ایک سیاسی تصور ہے جبکہ خود مختاری ایک قانونی تصور ہے۔ 15 اگست 1947 کو جیسا کہ ہندوستان آزاد ہو گیا، لیکن ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ہندوستان کے لیے قانون سازی کی گئی، ہندوستان کے لیے قانون سازی کی گئی، اور ہندوستان کا جب قانون تیار ہو گیا تو اسے منظوری ملی، اور منظوری ملنے کے بعد اس کا نفاذ ہوا۔ تو ہم 15 اگست 1947 کو ہندوستان سیاسی طور پر آزاد ہوا، یعنی آزادی ایک سیاسی اصطلاح ہے، سیاسی تصور ہے۔ لیکن 26 جنوری 1950 کو ہندوستان کا آئین جب نافذ ہوا، اس کے بعد سے ہی ہندوستان جو ہے قانونی طور پر ایک خود مختار ملک یا خود مختار ملک جو ہے تسلیم کیا گیا۔ تو اس طرح سے ہندوستان ایک خود مختار ملک بنا۔ تو اس طرح سے ہم اس کو واضح کر سکتے ہیں، آزادی اور خود مختاری دونوں تصورات کے درمیان فرق ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، قوم کے متعلق ارنسٹ بارکر کی تعریف بیان کیجیے۔ ارنسٹ بارکر کے مطابق ایک مخصوص علاقے میں اگرچہ مختلف نسل کے لوگ ہی کیوں نہ رہتے ہوں، تاریخی روایات کے ذریعے یکساں خیالات اور جذبات، یکساں مذہب اور زبان والے لوگ قوم کہلاتے ہیں۔ ارنسٹ بارکر کے مطابق ایک مخصوص علاقے میں آباد افراد کا مجموعہ جو مختلف نسل کے ہیں، مختلف نسل کے کیوں نہ ہوں، یعنی مختلف نسل کے ہوں لیکن تاریخی روایات ان کی یکساں ہیں، ان کے خیالات و جذبات یکساں ہیں، ان کا مذہب یکساں ہے، ان کی زبان یکساں ہے، تو ایسے افراد کے مجموعے کو قوم کہا جاتا ہے ارنسٹ بارکر کے مطابق۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ارنسٹ بارکر کے مطابق ایک مخصوص علاقے میں اگرچہ مختلف نسل کے لوگ ہی کیوں نہ رہتے ہوں، تاریخی روایات اور خیالات، رہن سہن، جذبات، یکساں مذہب اور زبان والے لوگ قوم کہلاتے ہیں۔ تو ارنسٹ بارکر نے قوم کی اس طرح سے تعریف پیش کی ہے۔ دوسرا جو ہے، قوم اور ریاست کی مشترکہ خصوصیات بیان کیجیے، یعنی قوم اور ریاست کے اندر جو خصوصیات مشترک ہیں ان کی وضاحت کرنا ہے۔ تو پہلا جو ہے، ملک اور ریاست کے لیے آبادی، قوم اور ریاست کے لیے آبادی کا ہونا ضروری ہے۔ قوم افراد کا مجموعہ ہے اور ریاست آبادی کے بغیر ریاست کی تشکیل ممکن نہیں ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ملک اور ریاست کے لیے آبادی ضروری ہوتی ہے، تو آبادی مشترک
خصوصیت ہے کہ قوم کے لیے بھی آبادی ضروری ہے، ملک ریاست کے لیے بھی آبادی کا ہونا ضروری ہے۔ تو ملک اور ریاست کے لیے آبادی ضروری ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ملک اور ریاست کے لیے مشترکہ علاقہ ضروری ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات مختلف علاقوں میں آباد لوگوں کے درمیان بھی قومیت کے جذبات پائے جاتے ہیں، جیسے یہودی سماج۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، قوم کے لیے، ملک کے لیے اور ریاست کے لیے مشترکہ علاقے کا ہونا ضروری ہے، ایک مخصوص پولیٹیکل باؤنڈری کا ہونا ضروری ہے، ایک مخصوص علاقے کا ہونا ضروری ہے، مخصوص زمین کے ٹکڑے یا قطع اراضی کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن بعض اوقات مختلف علاقوں میں لوگ آباد ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان بھی قومیت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ دراصل قومیت کی تشکیل دینے والے، قومیت کو تعمیر کرنے والے مختلف عوامل جو یکساں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے قومیت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ قومیت کے جذبات پائے جاتے ہیں، جیسے مذہب یکساں ہونے کی وجہ سے قومیت کے جذبات پائے جاتے ہیں، زبان یکساں ہونے کی وجہ سے قومیت کے جذبات پائے جاتے ہیں، نسل یکساں ہونے کی وجہ سے، مشترک ہونے کی وجہ سے قومیت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ملک اور ریاست کے لیے مشترکہ علاقہ ضروری ہے، لیکن بعض اوقات مختلف علاقوں میں آباد لوگوں کے درمیان بھی قومیت کے جذبات پائے جاتے ہیں، جیسے یہودی سماج۔ تیسرا جو ہے، کسی بھی علاقے کو ملک یا ریاست کا درجہ حاصل کرنے کے لیے خود مختاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، کسی بھی علاقے کو ملک یا ریاست کا درجہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کو خود مختاری حاصل ہو۔ تو خود مختاری جو ہے ریاست کے لیے بھی ضروری ہے، ملک کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، قوم اور ریاست کا درجہ حاصل کرنے کے لیے خود مختاری ضروری ہے، یہ خصوصیت دونوں میں مشترک پائی جاتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر ہمارا سوال تھا، قوم اور ریاست کی مشترکہ خصوصیات بیان کیجیے۔ قوم اور ریاست کی مشترکہ خصوصیات میں فرسٹ جو ہے آبادی ہے، دونوں کے لیے آبادی ضروری ہے۔ دوسرا جو ہے علاقہ ہے، دونوں کے لیے، قوم کے لیے اور ریاست کے لیے، دونوں کے لیے علاقے کا ہونا ضروری ہے۔ تیسرا جو ہے، یہاں پر کسی علاقے کے علاوہ خود مختاری کی ضرورت ہوتی ہے، دونوں ملک کے لیے بھی خود مختاری کی ضرورت ہوتی ہے، ریاست کے لیے بھی خود مختاری کا ہونا ضروری ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تمام مشترکہ خصوصیات ہیں، اور اس طرح سے اس کا جواب جو ہے ہمیں درج کرنا ہے۔ چوتھا سوال ہے، ریاست کے متعلق ہیرالڈ لاسکی کی تعریف بیان کیجیے۔ 20ویں صدی کے عظیم برطانوی مفکر ہیرالڈ لاسکی نے ریاست کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ تمام انسانوں اور تنظیموں پر برتری کا دعویٰ کرنے والی تنظیم اور مخصوص علاقے والا سماج ریاست کہلاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اسی طرح سے نمبر 5 ہے، ارسطو نے ریاست کی تعریف کس طرح سے بیان کی؟ ارسطو جو ہے یونان کا قدیم مفکر، ارسطو کے مطابق ایک مکمل اور خود مختار زندگی گزارنے والا خاندان اور دیہاتوں کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ ریاست کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، باہمی تعلق بیان کیجیے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس باہمی تعلق یعنی ان دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی وضاحت کرنا ہے۔ تو یہ 4 نمبرات کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ قوم اور قوم پرستی کا احساس، یہ 2 چیزیں دی گئی ہیں یہاں پر۔ قوم اور قوم پرستی کے درمیان کیا باہمی تعلق ہے، اس کی وضاحت ہمیں پیش کرنا ہے۔ تو جواب اس طرح سے، قوم پرستی کا احساس ملک کی تخلیق کا اہم جز ہے۔ قوم پرستی کا احساس قوم کی تخلیق کا اہم جز ہوتا ہے۔ قوم کی تخلیق کا اہم جز ہوتا ہے۔ جب قوم پرستی کا احساس پیدا ہوتا ہے تو قومیت پروان چڑھتی ہے، اور جب قومیت پروان چڑھتی ہے تو قوم کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، قوم پرستی کا احساس قوم کی تخلیق کا ایک اہم جز ہے۔ دوسرا جو ہے، اس جز کو شعوری قوت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شعوری قوت ہوتا ہے، یعنی بیداری کی قوت
کہا جا سکتا ہے اس کو کہ لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب میں بہت ساری چیزیں مشترک ہے اور اس بنیاد پر ہم ایک ہیں۔ تو اس طرح سے شعوری قوت بھی کہا جاتا ہے۔ تو قوم اور قوم پرستی کے درمیان جو تعلق ہے شعوری قوت بھی ہوتی ہے۔ تھرڈ ہے برطانوی حکومت قائم ہونے سے پہلے ہندوستانی علاقہ جغرافیائی اعتبار سے جغرافیائی اظہار یا خطہ کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ ملک چھوٹی بڑی سلطنتوں میں تقسیم تھا، عوام میں اتحاد کا جذبہ نہیں تھا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہندوستان کی تاریخ سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہندوستان کے اندر چھوٹی چھوٹی دیسی ریاستیں موجود تھیں اور یہ دیسی حکمراں جو ہے آپس میں جنگیں کیا کرتے تھے اور انگریز برطانوی حکومت قائم ہونے سے پہلے ہندوستان جو ہے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا۔ تو جغرافیائی یہ ملک چھوٹی بڑی سلطنتیں جو تھی ان میں اتحاد کا جذبہ نہیں تھا، عوام کے اندر اتحاد کا جذبہ نہیں تھا۔ لیکن جب برطانوی سامراج ہندوستان پر قائم ہوا اور ہندوستان کے تمام علاقے برطانیہ کے زیر اثر آ گئے، برطانیہ کے زیر نگیں آ گئے، تو اس وقت لوگوں کے اندر اتحاد کا جذبہ پیدا ہوا، لوگوں کے اندر قومیت کو پروان چڑھایا گیا کہ ہم سب ہندوستانی ہیں۔ برطانوی سامراج جو ہے ہندوستانیوں کا استحصال کر رہی ہے، تو اس طرح سے لوگوں کے اندر اتحاد کا جذبہ پیدا ہوا، لوگوں کے اندر قومیت پروان چڑھی۔ لیکن برطانوی حکومت قائم ہونے سے پہلے ہندوستانی علاقوں میں چھوٹی بڑی مختلف سلطنتیں موجود تھی، دیسی ریاستیں موجود تھی اور ان عوام کے اندر اتحاد کا جذبہ نہیں تھا۔ نمبر 4، برطانوی حکمرانوں نے ہندوستان کو منظم کیا۔ ان تمام چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر اپنی حکومت قائم کر کے ان کو منظم کیا۔ ہم بیرونی حکمرانی میں ہیں، اس کا احساس ہندوستانیوں کو پیدا ہوا۔ 1885 میں قومی جنرل اسمبلی کی بنیاد رکھی گئی اور ہندوستانیوں میں قوم پرستی کا احساس پیدا ہوا، جس کی وجہ سے بیرونی حکمرانی کے خلاف کوششیں شروع ہوئی اور ہندوستان بالآخر آزاد ہوا۔ یعنی آزادی کی تحریکوں میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب قوم پرستی کا احساس پیدا ہوا، لوگوں کے اندر قومیت پروان چڑھی، تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہندوستان کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، تمام نسلوں کے اعلیٰ ذات، ادنیٰ ذات، تمام اختلافات کے باوجود یہ تمام ہندوستانی متحد ہوئے اور ایک پلیٹ فارم پر آ کر انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک شروع کی اور آزادی کی تحریک اس طرح سے ہندوستان آزاد ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ برطانوی حکمرانوں سے پہلے ہندوستان جو ہے غیر منظم تھا، یعنی مختلف چھوٹی بڑی ریاستوں میں تقسیم تھا، لیکن انگریزوں نے اپنی حکمرانی قائم کر کے پورے ہندوستان کو منظم کیا اور اس کا احساس ہندوستانیوں کو ہوا۔ 1885 میں قومی جنرل اسمبلی کی بنیاد رکھی گئی اور ہندوستانیوں میں قوم پرستی کا احساس پیدا ہوا، یعنی ہندوستانیوں میں قومیت پروان چڑھی، جس کی وجہ سے بیرونی حکمرانی کے خلاف، یعنی انگریزی سامراج کے خلاف تحریک آزادی شروع ہوئی اور ہندوستان آزاد ہوا۔ نمبر 5 جو ہے قوم پرستی کا احساس پیدا ہونے کے بعد ہی ہندوستان آزاد ملک بنا۔ جب ہندوستانیوں کے اندر قومیت پروان چڑھی، تبھی تمام ہندوستانیوں نے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر آزادی کی تحریک میں شرکت کی، آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہندوستان کا ہندو بھی، ہندوستان کا مسلمان بھی، ہندوستان کا سکھ بھی، ہندوستان کا تمام ذاتوں کے لوگ بھی، تمام عقائد کے لوگ بھی بڑھ چڑھ کر ہندوستان کی قومی تحریک میں حصہ لیا اور اس طرح سے ہندوستان کی قومی تحریک جو ہے مضبوط اور مستحکم ہوئی، قومی تحریک جو ہے طاقتور ہوئی اور بالآخر ہندوستان آزاد ہوا۔ یعنی قوم پرستی کا احساس پیدا ہونے کے بعد ہی ہندوستان آزاد ملک بنا۔ سوال نمبر 2 ہے ریاست اور اقتدار اعلیٰ۔ عزیز طلباء و طالبات، جس طرح قوم پرستی کے لیے شعوری قوت
ہے، اسی طرح اقتدار اعلیٰ کے لیے بھی ریاست کی روح ہے۔ سیکنڈ، علاقہ آبادی۔ حکومتی انتظامیہ ہونے کے باوجود 1947 سے پہلے ہندوستان میں اقتدار اعلیٰ کی کمی تھی، یعنی ہندوستان کا اپنا ایک مخصوص علاقہ تھا، ہندوستان کی اپنی ایک آبادی تھی۔ حکومتی انتظامیہ ہونے کے باوجود بھی، حکومتی انتظامیہ بھی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی 1947 سے پہلے ہندوستان پر ہندوستانیوں کی حکومت نہیں تھی، یعنی ہندوستان میں اقتدار اعلیٰ کی کمی تھی، ہندوستان پر برطانوی سامراج کی حکمرانی تھی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہندوستان انگریزوں کی سامراجیت تھی، اس لیے تمام فیصلے برطانوی پارلیمنٹ مقرر نہ لیتی تھی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ریاست کے لیے اقتدار اعلیٰ کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 1947 سے پہلے ہندوستان ایک خود مختار ملک نہیں تھا، لیکن 1947 کے بعد جب آئین کا نفاذ ہوا، 26 جنوری 1950 کو آئین کا جب نفاذ کیا گیا تو ہندوستان ایک خود مختار ریاست کہلائی یا ہندوستان ایک خود مختار ریاست بنا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، تیسرا پوائنٹ ہمارا ہے، آزادی کے بعد ہندوستانیوں نے آئین تشکیل کیا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو مجلس قانون ساز بنائی گئی، اور مجلس قانون ساز میں مختلف کمیٹیاں بنائی گئی اور آئین کو تشکیل دیا گیا۔ ہمارے ہندوستان کے آئین کو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے تشکیل دیا۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو ہندوستان کے آئین کا معمار کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آزادی کے بعد ہندوستانیوں نے آئین تشکیل دیے۔ 26 جنوری 1950 کے دن ہندوستان عوامی جمہوریہ بنا، یعنی 26 جنوری 1950 کے دن ہندوستان پر ہندوستان کا قانون نافذ ہوا، اور اس طرح سے یوم جمہوریہ بنا، عوامی جمہوریہ بنا۔ اسی بنیاد پر ہم 26 جنوری کو یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ سوال نمبر 8، درج ذیل جملہ صحیح ہے یا غلط؟ وجوہات بیان کیجیے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس طرح کے سوالات جو ہے 2 نمبرات کے لیے پوچھے جاتے ہیں۔ 1 نمبر جو ہے جملہ غلط ہے یا صحیح، اس کے لیے دیا جاتا ہے، اور دوسرا نمبر وجوہات بیان کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، تو اس طرح سے لکھنا ہے کہ جملہ آپ کو مکمل پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ سمجھنے کے بعد اگر وہ جملہ صحیح ہے تو نیچے اس طرح سے لکھنا ہے کہ یہ جملہ غلط ہے، یہ جملہ صحیح ہے کیونکہ، پھر نیچے ایک لائن چھوڑ کر نیچے اس کی وجہ لکھنا ہے، ایک وجہ آپ کو یہاں پر بیان کرنا ہے۔ تو اس طرح سے وجہ بیان کرنا ہے۔ تو 1 نمبرات آپ کو غلط اور صحیح کے لیے دیے جاتے ہیں، اور 1 نمبر آپ کو وجہ بیان کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہمارا پہلا سوال ہے، ترقی پسند قوم پرستی عوام میں تنازع پیدا کر سکتی ہے؟ عزیز طلباء و طالبات، ترقی پسند قوم پرستی جو ہے عوام میں تنازع پیدا نہیں کر سکتی، لہٰذا یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ جارحانہ قوم پرستی عوام میں تنازع پیدا کرتی ہے۔ نمبر 2 ہے، اقتدار اعلیٰ سے مراد ملک کو آزادی سے فیصلہ لینے کا حق ہوتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ سے مراد ملک کو آزادی سے فیصلہ لینے کا حق ہوتا ہے، یہ جملہ بالکل صحیح ہے۔ تو یہاں پر ہمیں لکھنا ہے یہ جملہ صحیح ہے، کیونکہ 1950 کو ہندوستان قومی جمہوریہ بنا، جس کے بعد سے ہی اسے آزادی سے فیصلہ لینے کا حق حاصل ہوا۔ تو اقتدار اعلیٰ نہ ملنے والا ملک آزادی سے فیصلہ لینے کا حق نہیں رکھتا، لہٰذا یہ بیان جو ہے صحیح ہے کہ اقتدار اعلیٰ سے مراد ملک کو آزادی سے فیصلہ لینے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا سوال، فلسطین ایک آزاد ریاست ہے، یہ جملہ صحیح ہے، کیونکہ فلسطینی عوام کے قانونی نمائندے کے طور پر PLO فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو اقوام متحدہ نے منظوری دی ہے۔ تو یہ جملہ بالکل صحیح ہے، فلسطین ایک آزاد ریاست ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے کے علاقوں کو فلسطینی علاقے کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ نمبر 3، اقتدار اعلیٰ نہ ہونے کے باوجود فلسطین کو اقوام متحدہ کے تقریباً 100 سے زیادہ ملکوں نے ریاست کا درجہ دیا ہے، تو فلسطین ایک آزاد ریاست ہے۔ نمبر 4،
नशरियाती कौम परस्ती जारियाना कौम परस्ती की किस्म है। ये बिल्कुल सही है। नशरियाती कौम परस्ती जो है जारियाना कौम परस्ती की किस्म है। कुछ ममालिक कौमी फ़क्र के लिए जारियाना पॉलिसी इख्तियार करते हैं। ऐसे ममालिक साम्राज्यत कायम करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 9, दिए गए नुकात की मदद से फ़र्क वाज़े कीजिए। 2 नंबरात के लिए पूछे जाते हैं इस तरह के सवालात। रियासत और हुकूमती इंतज़ामिया। अलिफ है अनासिर, बे है इक़्तिदार आला, जीम है गैर जानिबदारी। तो पहला अनासिर, रियासत के लिए आबादी, इलाका, हुकूमत और इक़्तिदार आला ज़रूरी है। ये रियासत के 4 अहम अज्जा हैं, 4 अहम अनासिर हैं। अब हुकूमती इंतज़ामिया के लिए मजलिस मुकन्नना, मजलिस आमला, अदलिया और नौकरशाही हुकूमती इंतज़ामिया के अनासिर हैं जो हुकूमती इंतज़ामिया के लिए ज़रूरी हैं। इक़्तिदार आला, रियासत को इक़्तिदार आला हासिल होता है जबकि हुकूमती इंतज़ामिया रियासत के इक़्तिदार आला को अमल में लाने की ज़िम्मेदार होती है, यानी हुकूमती इंतज़ामिया जवाबदेह होती है। तीसरा जो है गैर जानिब, रियासत एक गैर जानिबदार अदारा है। रियासत एक गैर जानिबदार अदारा है और हुकूमत इंतज़ामिया मुख्तलिफ शख्स और ख़यालात से निस्बत रखती है और हुकूमती पॉलिसी के ज़रिए ज़ाहिर करती है। तो इस तरह से फ़र्क पेश करना है, आपको दर्ज करना है। दूसरा रियासत और कौम। अलिफ है तसव्वुर, बे है बुनियादी अनासिर, जीम है इक़्तिदार आला। रियासत मखसूस इलाके में क़याम करने वाली आवाम की एक मुनज़्ज़म तंजीम को हम रियासत कहते हैं। कौम जो है एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के दरमियान इत्तेहादी जज्बात को कौम कहा जाता है। बुनियादी अनासिर रियासत के लिए आबादी, हुकूमत, इक़्तिदार आला रियासत के बुनियादी अनासिर हैं, जबकि कौम के लिए मुश्तरका नस्ल, मुश्तरका ज़बान, मुश्तरका तारीख़ी रिवायात, मुश्तरका तहज़ीब व तमद्दुन, मुश्तरका अदब और इत्तेहाद का जज्बा कौम के बुनियादी अनासिर हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा इक़्तिदार आला। इक़्तिदार आला रियासत की रूह होती है। इक़्तिदार आला के बगैर रियासत का वजूद नामुमकिन है। अब यहाँ पर कौम गुलामी में ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों को इक़्तिदार अमल हासिल नहीं होता, लेकिन आज़ादी का एहसास पैदा होने के बाद वो इक़्तिदार आला के लिए कोशिश करते हैं। तो अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, इस तरह से हमें दर्ज करना है, इस तरह से हमें लिखना है। तीसरा जो है रियासत और हुकूमती इंतज़ामिया। अलिफ दिया गया यहाँ पर तसव्वुर, बे नज़रिया, जीम कुदरत। अब रियासत एक मुस्तहकम तसव्वुर है, एक हुकूमती इंतज़ामिया एक गैर मुस्तहकम तसव्वुर है। वो नज़रिया, रियासत एक वसी नज़रिया है जिसमें तमाम शहरी, तमाम सियासी, तमाम समाजी तंजीमें शामिल होती हैं। हुकूमती इंतज़ामिया रियासत का एक हिस्सा है और रियासत जो है एक मुस्तकिल अदारा है। रियासत जो होता है एक मुस्तकिल अदारा होता है। रियासत कायम रहती है। रियासत को चलाने वाले अफराद तब्दील होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन रियासत अपनी जगह कायम रहती है। इस बुनियाद पर रियासत एक मुस्तकिल अदारा है। जैसे मिसाल के तौर पर आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, उससे पहले कांग्रेस की हुकूमत थी हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान अपनी जगह बरकरार है, इंतज़ामिया जो है तब्दील होती है, यानी कहने का मतलब हुकूमत चलाने वाले लोग तब्दील होते हैं। तो रियासत एक मुस्तकिल अदारा है। हिंदुस्तान रियासत है, इस पर मुख्तलिफ लोगों की हुकूमत कायम होगी। कभी किसी पार्टी की हुकूमत होती है, कभी किसी पार्टी की, कभी और किसी पार्टी की हुकूमत कायम हो सकती है। तो रियासत एक मुस्तकिल अदारा है, जबकि यहाँ पर हुकूमती इंतज़ामिया मखसूस मुद्दत के लिए तश्कील पाती है। जैसे हुकूमती इंतज़ामिया 5 साल हुकूमत होती है, 5 साल के बाद फिर इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात के बाद फिर हुकूमत बदल जाती है। तो जमहूरियत में हुकूमतें जो है बदलती रहती है, इसलिए ये गैर मुस्तकिल अदारा है। ये हुकूमती इंतज़ामिया जो है गैर मुस्तकिल अदारा है, वो अफराद बदलते रहते हैं, लेकिन रियासत, हुकूमती इंतज़ामिया बदलती रहती है लेकिन रियासत अपनी जगह कायम रहती है। तो हुकूमती इंतज़ामिया ये गैर मुस्तकिल अदारा है। सवाल नंबर 10,
درج ذیل سوالوں کے جوابات تحریر کیجیے 5 نمبرات کے لیے 5 نکات یہاں پر آپ کو پیش کرنا ہے، درج کرنا ہے، 5 نکات آپ کو لکھنا ہے۔ تو قوم پرستی کی خصوصیات بیان کیجیے تو کم سے کم 5 نکات کو بیان کرنا ہے۔ قوم پرستی کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ پہلا جو ہے سیاسی شناخت۔ قوم پرستی ایک قسم کی سیاسی شناخت آئیڈینٹی ہے جو ایک سماج کو جذباتی طور سے ملک سے جوڑتی ہے، جس کی وجہ سے قومی شناخت تیار ہوتی ہے اور سماج میں قومی فخر کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ سماج ملک کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ جنگ کے دور میں نوجوان طبقہ فوج میں شامل ہوتا ہے اور تو عام شہری اپنی فوج کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ تو سیاسی شناخت جو ہے قوم پرستی کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ دوسرا جو ہے اتحاد کا جذبہ پیدا کرنے والی قوت۔ ترقی یافتہ قوم پرستی عوام میں اتحاد یعنی قومی اتحاد کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ یہی قومی اتحاد ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اتحاد کا جذبہ ترقی یافتہ قوم پرستی جو ہوتی ہے عوام میں اتحاد پیدا کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہندوستان کا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب ہندوستانی ہیں اور سب کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ہندوستان کے لیے کچھ کرنا ہے، ہمیں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو ترقی یافتہ قوم پرستی جو ہے عوام میں اتحاد کا جذبہ پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے ملک ترقی کرتا ہے۔ ملک کے اندر قوم پرستی کو بڑھاوا دے کر نفرت کا ماحول پیدا کر کے ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تمام طبقات کی فلاح و بہبود جب ممکن ہوتی ہے تبھی ملک ترقی کرتا ہے۔ تو ترقی یافتہ قوم پرستی جو ہے تمام طبقات کی فلاح و بہبود کو ممکن بناتی ہے۔ ترقی یافتہ قوم پرستی جو ہے تمام طبقات کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ ترقی یافتہ قوم پرستی جو ہے تمام طبقات کے، تمام نسل کے، تمام عقائد کے لوگوں کا احترام کرتی ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں کے اندر اتحاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ملک ترقی کرتا ہے۔ فرقہ پرستی سے ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تفرقے جو ہے رفتار ترقی کو ہمیشہ کم کرتے ہیں، ترقی کی رفتار کو پست کر دیتے ہیں۔ اس لیے ترقی یافتہ قوم پرستی جو ہے لوگوں کے اندر اتحاد کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور جب لوگوں کے اندر اتحاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ تو اتحاد کا جذبہ پیدا کرنے والی قوت قوم پرستی کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ تھرڈ ہے نقصان دہ قوت۔ جارحانہ قوم پرستی جو ہے نقصان دہ ہوتی ہے، بالخصوص ایسے ممالک میں جہاں پر مختلف نسل، مختلف عقائد، مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہوں۔ ایسے ملک میں جارحانہ قوم پرستی جو ہے نقصان دہ ہوتی ہے، ملک کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے عوام میں تنازع پیدا ہوتا ہے۔ عوام کے درمیان ایک مذہب کے ماننے والے اور دوسرے مذہب کے ماننے والے کے درمیان تفرقہ پیدا ہوتا ہے، خلیج بڑھ جاتی ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہے۔ یہی جارحانہ قوم پرستی ملک کو جنگ کی کھائی میں دھکیل دیتی ہے۔ ہٹلر کی جو جارحانہ قوم پرستی نے دنیا کو دوسری عالمی جنگ میں دھکیل دیا تھا یعنی دوسری عالمی جنگ کی وجہ بنا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جارحانہ قوم پرستی ہمیشہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ نمبر 4 جو ہے سامراجیت مخالف۔ آزاد قوم پرستی سامراجیت کی مخالف ہوتی ہے۔ عالمی جنگ آزادیاں بھی سامراجیت کی مخالف ہی سے شروع ہوئی ہیں۔ ہندوستان کی جنگ آزادی برطانوی سامراجیت کے خلاف تھی۔ تو کہنا چاہیے قوم پرستی جو ہے سامراجیت کی مخالف ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر آزادی کی تحریکیں لڑی گئی اور ملک کو سامراجیت سے آزاد کیا گیا، بیرونی حکمرانوں سے ملک کو آزاد کیا گیا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہندوستان بھی انگریزی سامراجیت کے زیر نگی تھا، تو ہندوستان کی جنگ آزادی برطانوی سامراجیت کے خلاف تھی۔ تو
قوم پرستی جو ہے اس کی اہم خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ سامراجیت کی مخالف ہوتی ہے۔ نمبر 5 ہے خود مختاری کا اصول۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد جرمنی، آسٹریا، ہنگری، ترکستان، ان تمام ممالک کی سامراجیت کو تحلیل کیا گیا۔ امریکہ کے سابق صدر جو تھے ووڈرو ولسن نے خود مختاری کا اصول پیش کیا، جس کے مطابق اقتدار اعلیٰ اور آزادی کے حق کو تسلیم کیا گیا۔ مرکزی و مشرقی یورپ میں رومانیہ، بلغاریہ، یوگوسلاویہ جیسی ریاستیں ممالک وجود میں آئے، یعنی قوم اور اقتدار اعلیٰ میں تعلق قائم کیا گیا۔ نمبر 6 ہے اختلاف کو فروغ دینا۔ قوم پرستی اختلاف میں اتحاد تلاش کرتی ہے۔ ہندوستان میں مذہبی، لسانی، علاقائی اور تہذیبی اختلافات کے باوجود جنگ آزادی کی تحریک میں تمام ہندوستان متحد ہوئے اور برطانوی حکومت کے خلاف کوششیں کی، یہاں تک اور بالآخر ہندوستان آزاد ہوا۔ پنڈت نہرو کے مطابق اختلاف میں اتحاد ہندوستانی قومیت کی مثال ہے۔ سوال نمبر 2 ہے قوم پرستی سے کیا مراد ہے؟ عزیز قوم پرستی کی قسمیں بیان کیجیے۔ عزیز طلباء و طالبات، قوم پرستی سماج کو ملک سے جوڑنے والی ایک قوت ہے۔ قوم پرستی سماج کو متحد کرتے ہوئے ملک کے لیے تعمیری کام کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ قوم پرستی سیاسی شناخت بھی ہے جو سماج کو جذباتی طور سے ملک کو جوڑتی ہے، حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ مدر لینڈ اور فادر لینڈ جسے ہم کہتے ہیں، قوم پرستی قومی فخر کی وجہ سے جنگ کے دوران شہری اپنی فوج میں شامل ہوتے ہیں یا کسی اور طرح سے فوج کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح قوم پرستی سیاسی سطح پر سماج کو ملک سے جوڑنے والی طاقت اور قوت ہے۔ قوم پرستی کی قسمیں۔ عزیز طلباء و طالبات، سیاسی نظریات کے مطابق قوم پرستی کی درج ذیل قسمیں ہیں۔ پہلا جو ہے آزاد قوم پرستی، جس کو ہم ترقی پسند قوم پرستی کہتے ہیں۔ قوم اور اقتدار اعلیٰ کا تعلق قائم کرنے والی قوت آزاد قوم پرستی کہلاتی ہے۔ امریکہ کے صدر ووڈرو ولسن کا خود مختاری کا اصول بھی اس قوم پرستی پر منحصر ہے، جس کے مطابق ہر ملک کو آزادی اور اقتدار اعلیٰ حاصل ہو۔ نمبر 2 ہے روایت پسند قوم پرستی، تنگ قوم پرستی اس کو کہا جاتا ہے۔ روایتی قوم پرستی تنگ نظریے پر منحصر ہوتی ہے۔ آزادی سے پہلے مسلم لیگ نے مذہب کی بنیاد پر پاکستان کی مانگ پیش کی تھی۔ امریکی قومی فخر بھی اسی قوم پرستی کی مثال ہے، ایگزامپل ہے۔ نمبر 3 جو ہے نشریاتی قوم پرستی، یا اس کو ہم جارحانہ قوم پرستی بھی کہتے ہیں۔ روایتی قوم پرستی کی طرح ہی جرمنی قوم پرستی بھی قومی فخر کے نام پر جارحانہ قوم پرستی کی حمایت کرتی ہے۔ اس طرح قومی مقصد کی بنا پر انگلینڈ جیسے یورپی ملک نے بھی بیرونی ممالک میں اپنی سامراجیت قائم کی تھی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، نیکسٹ ہمارا سامراجیت مخالف قوم پرستی۔ یورپی ممالک کی نشریاتی قوم پرستی کی مخالف ہندوستان جیسے ممالک میں سامراجیت کے خلاف آزادی کی کوششیں شروع ہوئی۔ آزادی کے بعد کے دور میں ہندوستان نے ایشیائی اور افریقی ممالک کی سامراج مخالف تحریکوں کی حوصلہ افزائی کی۔ عزیز طلباء و طالبات، سوال نمبر 11 دیے گئے نکات کی مدد سے مفصل جواب لکھیے۔ ریاست، یہاں پر 4 نکات دیے گئے ہیں، یہ 12 نمبرات کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ ایک نقطہ واضح کرنے کے لیے ایک نکات کی وضاحت کے ہمیں 3 نمبرات حاصل ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر دیا ہے ریاست کے مندرجہ ذیل عناصر بیان کیجیے۔ پہلا اقتدار اعلیٰ ہے، دوسرا حکومتی انتظامیہ ہے، تیسرا آبادی ہے، چوتھا علاقہ ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہمیں اس طرح سے لکھنا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر جمہوریہ ووڈرو ولسن کے مطابق ایک مخصوص علاقے میں قانونی حکمرانی کے لیے منظم عوام کا مجموعہ ریاست کہلاتا ہے۔ اس تعریف کے مطابق ریاست کے بنیادی عناصر درج ذیل ہیں۔ بنیادی عناصر، پہلا جو ہے اقتدار اعلیٰ ہے۔ ریاست قانونی طور پر خود مختار ادارہ ہے۔
खुद मुख्तार यानी खुद का फैसला खुद करना खुद मुख्तारी कहलाता है, जिसके मुताबिक रियासत को खुद के लिए कानून बनाने का इख्तियार होता है। रियासत एक आला अदारा होने की वजह से इसके बनाए गए कवानीन तमाम इंसानों और तंजीमों पर लाजिम व मलजूम होते हैं। इस हक को अंदरूनी इक़्तिदार आला कहा जाता है, जबकि रियासत आज़ाद होने की वजह से यानी किसी बैरूनी रियासत का कब्ज़ा ना होने की वजह से वो अपनी खारजा पॉलिसी बनाने के लिए आज़ाद होती है। खारजा पॉलिसी से मुराद बैरूनी ममालिक से किस तरह के ताल्लुकात उस्तवार किए जाएं, किस तरह से ताल्लुकात उस्तवार किया जाए, किस तरह से सुलह किया जाए, कहाँ पर टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी में मदद हासिल की जाए, किस मुल्क से टेक्नोलॉजी में मदद की हासिल की जाए, किस मुल्क की किससे फ़ौजी तरक्की में मदद हासिल की जाए, किस मुल्क से माशी मदद हासिल की जाए, तो ये खारजा पॉलिसी होती है, यानी बैरूनी पॉलिसी जिसको हम कह सकते हैं। तो खारजा पॉलिसी बनाने के लिए आज़ाद होती है, इस हक को बैरूनी इक़्तिदार आला कहा जाता है। एक होता है अंदरूनी इक़्तिदार आला, दूसरा जो होता है बैरूनी इक़्तिदार आला। हुकूमती इंतज़ामिया। रियासत एक मुस्तहकम तसव्वुर है, इसलिए रियासत इक़्तिदार आला का इस्तेमाल करने के लिए हुकूमती इंतज़ामिया की ज़रूरत होती है, यानी हुकूमत की ज़रूरत होती है। रियासत की नुमाइंदा तंजीम होने की वजह से कानून बनाना, कानून साजी करना, कानून नाफिज करना या अमल में लाना, कानून तोड़ने वालों को सज़ा देना यानी इंसाफ करना हुकूमती इंतज़ामिया का अहम काम है। जदीद रियासतों में ये काम जो है हुकूमत के शोबे यानी जदीद रियासतों में इसे हुकूमत के 3 अहम शोबे कहा जाता है, 3 अहम सुतून या पिलर कहा जाता है। मजलिस मुकन्नना, मजलिस मुकन्नना वो मजलिस जो कानून साजी करती है, मजलिस आमला वो मजलिस जो कानून का निफाज करती है और अमल करवाती है, और अदलिया जो इंसाफ की बालादस्ती को कायम करती है, इंसाफ को कायम करती है। तो इस तरह से हुकूमत के 3 अहम शोबे मजलिस मुकन्नना, मजलिस आमला और अदलिया हैं। आबादी। रियासत की तख्लीक के लिए आबादी निहायत ज़रूरी है। रियासत के जोग्राफियाई इलाकों में आबादी आवाम शहरी कहलाते हैं। जो आबादी होती है वो तमाम के तमाम आबादी की आवाम जो होती है शहरी कहलाते हैं। रियासत के शहरी होने की वजह से उन्हें चंद हुकूक अता किए जाते हैं, जिसके बदले शहरी भी चंद फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हुकूक अदा किए जाते हैं, जैसे बुनियादी हुकूक अदा किए गए, अपने अपने मज़ाहिब की पैरवी करने के हुकूक अदा दिए जाते हैं, अब घूमने फिरने के हुकूक दिए जाते हैं, सैर व तफरीह के हुकूक दिए जाते हैं, अदारे कायम करने के हुकूक दिए जाते हैं। लेकिन बुनियादी फ़राइज़ भी होते हैं शहरी जो है, जिनके बदले में चंद बुनियादी फ़राइज़ अंजाम देते हैं, यानी बुनियादी फ़राइज़ होती हैं, बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ भी शहरियों पर आयद होती है। जमहूरी हुकूमत वाली रियासत में शहरी अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। रियासत आबादी कम या ज़्यादा हो सकती है, जिसे रियासत का अददी पहलू कहा जाता है। शहरी तादाद की बजाय शहरियों के मेयार को अहमियत दी जाती है, यानी लोगों मेयार को अहमियत दी जाती है, मेयार को अहमियत दी जाती है, तादाद की बजाय मेयार को अहमियत दी जाती है। तो रियासत के लिए आबादी का होना ज़रूरी है। आबादी को सिंपली हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आबादी अफराद का वो मजमुआ जो एक मखसूस मकाम में मुस्तकिल तौर पर सुकूनत पजीर हो, तो उसे हम आबादी कहते हैं। इलाका। जिस खित्ते ज़मीन पर या कतई राज़ी पर रियासत को हुकूमत करने का हक हासिल होता है, उसे रियासत का इलाका कहा जाता है। यानी रियासत की सरहद में आने वाला इलाका ही रियासती इलाका कहलाता है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अफराद को हिंदुस्तानी कहते हैं, हिंदुस्तान के इन इलाकों को हिंदुस्तानी इलाका कहा जाता है। इस इलाके में 3 अनासिर शामिल होते हैं। मुल्क की सरहद में फैली हुई ज़मीन जो है वो रियासत की ज़मीन होती है। समुद्री साहिल यानी समुंदर में समुद्री फैला हुआ इलाका जो है वो रियासत की सरहद में
پھیلا ہوا آسمان جو ہے یہ تمام جو ہے ریاستی علاقائی رقبہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، یہ تمام ریاست کا علاقہ کہلاتا ہے۔ ریاست کا علاقہ یا رقبہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، جیسے بھارت کا علاقائی رقبہ زیادہ ہے، جبکہ بھوٹان کا بھی ایک ریاست ہے، اس کا علاقائی رقبہ کم ہے۔ تو ریاست علاقائی رقبے کے اعتبار سے یا علاقائی رقبے کے تعلق سے ریاست بڑی بھی ہو سکتی ہے، اس کا رقبہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہے ہمارا، قوم سے کیا مراد ہے؟ قوم کی تحلیل کے اجزاء عناصر بیان کیجیے۔ قوم یعنی کیا؟ قوم کی کیا خصوصیات ہیں؟ انگریزی زبان کا لفظ نیشن، اردو ترجمہ ہے اس کا قوم، لاطینی لفظ سے ماخوذ ہے جس کے معنی پیدا ہونا ہے۔ مشترکہ نسل والی عوام کے مجموعے کو قوم کہا جاتا ہے۔ پروفیسر ارنسٹ بارکر کے مطابق مخصوص علاقے میں اگرچہ مختلف نسل کے لوگ آباد ہیں، لیکن تاریخی روایات، مشترکہ خیالات اور جذبات، مشترکہ مذہب و زبان کی بنیاد پر اتحاد کا جذبہ پیدا ہونے والے سماج کو قوم کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، قوم کی تخلیق کے اجزاء درج ذیل ہیں یا قوم کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، آبادی۔ قوم کی تخلیق کے لیے آبادی نہایت ضروری ہے۔ نمبر 2، علاقہ۔ قوم کی تخلیق کے لیے سماج کا مخصوص علاقے میں ہمیشہ کے لیے سکونت پذیر رہنا یا قیام کرنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 3، مشترکہ زبان، مذہب، تہذیب۔ مخصوص جغرافیائی علاقے میں بسنے والے سماج کی زبان، مذہب، تہذیب مشترک ہو تو ان میں اتحاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4، اتحاد کا احساس۔ قوم کی تخلیق میں اتحاد کا احساس نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سماج میں نسل، زبان یا تہذیب میں اختلاف ہونے کے باوجود ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے ان میں اتحاد کا جذبہ اور قومیت پروان چڑھتی ہے، جس کی وجہ سے قوم کی تخلیق ہوتی ہے، قوم کی تشکیل ہوتی ہے۔ 5واں جو ہے سیاسی آزادی کا خیال۔ ہندوستان پر بیرونی تسلط تھا، برطانوی سامراج کا غلبہ تھا، سوراج خود کی حکمرانی یعنی آزادی کا خیال پیدا ہوتا ہے، تب جا کر قوم تخلیق پاتی ہے، قوم کی تخلیق ہوتی ہے۔ نمبر 6 جو ہے سیاسی اختلاف کا احساس۔ سماجی، تہذیبی، زبانی، مذہبی مساوات یا اختلاف والے لوگوں میں جس وقت مخصوص علاقے میں طویل عرصے تک قیام کرتے ہیں، تب ان میں سیاسی احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنا اور پرایا میں فرق کرتے ہیں جس کی وجہ سے عوام کی یا قوم کی تخلیق ہوتی ہے۔ شمالی امریکہ کے علاقے میں 13 برطانوی سامراجی علاقے ہیں۔ جس وقت ان میں سیاسی اختلاف کا احساس پیدا ہوا تب امریکہ قوم کی تخلیق ہوئی، امریکن قوم کی تخلیق ہوئی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔